الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل وقال تعالى هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير صدق اللہ العظیم۔ ایک آیت سورہ تغابن کی ہے جس میں اللہ رب العزت یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ هو الذی خلقکم، اللہ وہ ہے کہ جس نے تمہیں پیدا کیا، تمہیں بنایا۔ فمنکم کافر ومنکم مؤمن، پھر تم میں سے کوئی تو کافر ہوئے اور کوئی مومن ہوئے۔ دو گروپ بن گئے، دو قومی نظریہ، فمنکم مومن ومنکم کافر واللہ بما تعملون بصیر، اللہ تمہارے سارے کاموں کو دیکھتے ہیں، اللہ کی نظر میں تمہارے سارے کام ہیں، حساب کتاب ہوگا، اچھے برے کا حساب کتاب ہوگا، جزا و سزا کا نظام قائم ہوگا۔ اس میں ہمیں سورہ تغابن کی یہ آیت جو ہے اس میں بتایا گیا کہ دنیا میں دو گروہ ہیں، ایک ایمان والوں کا ہے اور ایک کافروں کا ہے۔ کافروں کے نام کوئی بھی رکھیں، یہودی رکھیں، عیسائی رکھیں، ہندو رکھیں، قادیانی رکھیں، لیکن وہ سب کے سب ایک ہی گروپ کے لوگ ہیں۔ مسلمان یاد رکھیے جو اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں، اللہ کے رسول پہ ایمان رکھتے ہیں، ختم نبوت پہ ایمان رکھتے ہیں، وہ دوسرا گروہ ہے۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ الکفر ملت واحدہ، کفر ایک جماعت ہے، ایک ملت ہے۔ لازمی بات ہے کہ مسلمان ایک ملت ہے، ایک جماعت ہے۔ اس لیے جو فرق ہے وہ فرق یہ چھوٹے موٹے، کوئی راجپوت ہے، کوئی چودھری ہے، یہ کوئی فرق نہیں ہے، کوئی پنجابی ہے، کوئی پٹھان ہے، یہ فرق نہیں ہے۔ فرق ہوتا ہے عقیدے کے لحاظ سے اللہ کے ہاں۔ اس لیے یہ بھی فرمایا کہ یاد رکھیے رنگ اور نسل اس کی وجہ سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، وطن کی وجہ سے، رنگ کی وجہ سے، نسل کی وجہ سے، قبیلے کی وجہ سے ان چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اسلام ان کو اہمیت نہیں دیتا۔ اسلام جو اہمیت دیتا ہے وہ کس کو دیتا ہے؟ عقیدے کو دیتا ہے، ایمان کو دیتا ہے۔ ایمان والے ایک طرف ہیں، کافر دوسری طرف ہے، یہ سرخ لکیر ان کے بیچ میں ہے۔ باقی کالا و گورا، اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبے میں اس بات پہ زور دیا تھا کہ لا فضل لعربی علی عجمی، فرمایا کسی عربی کو اجمی کے اوپر کوئی فضیلت حاصل نہیں، اور فرمایا کہ نہ کسی جو نہ بھئی کالے کو گورے پر کوئی فضیلت حاصل ہے۔ کلکم من بنی آدم، فرمایا سب آدم کی اولاد ہو، وآدم من تراب، اور آدم کس سے پیدا ہوئے تھے؟ مٹی سے۔ مٹی سے پیدا ہوئے تھے، جیسے مٹی زمین سارے اس کے اوپر چلتے ہیں، کوئی مٹی ان کو کوئی جو ہے نا بھائی کیا نہیں کرتی، روکتی۔ مٹی خاک، اسی سے خاک ساری کہنا یہ چاہتے ہیں تمہارے اندر جو ہے نا بھائی عاجزی ہونی چاہیے، تمہارے اندر خاک سے پیدا ہو تو خاک ساری ہونی چاہیے، اکڑ تمہارے اندر، غرور تکبر یہ نہیں ہونا چاہیے۔ کلکم من بنی آدم وآدم من تراب، خطبہ حجۃ الوداع ہے۔
یہ رنگ و نسل کے فرق کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے مٹا چکے، دنیا ابھی تک نہیں مٹا چکی۔ آپ جو نا سب سے ہمارے ہاں جو زیادہ جس کا حوالہ دیا جاتا ہے امریکہ، وہاں آپ دیکھیں کالے گورے، اگر گوروں کے محلے میں کوئی کالا آ کے گھر لے لے تو وہ گورے وہاں سے چھوڑ کے چلے جاتے کالا آ گیا۔ ان کی سیٹیں ان میں جہازوں میں گاڑیوں میں ان کی سیٹیں الگ ہوتی، اسلام میں ایسا نہیں ہے۔ رنگ، نسل، قبیلہ، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ممکن ہے چھوٹے موٹے تعارف کے لیے برادریاں ہوں، لیکن اللہ کے ہاں اگر اہمیت ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے، کردار والا، کریکٹر۔ تقوی یہ کریکٹر، تقوی کردار۔ جھوٹ بولتے ہیں کہ نہیں بولتے؟ جو جھوٹ بولتا ہے وہ کریکٹر لیس آدمی ہے، عورت ہو مرد ہو، کالا ہو گورا ہو، کتنا ہی گورا ہو کردار اس کا کالا ہے، کردار سفید ہونا چاہیے۔ جو دھوکہ دیتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ کالا ہے۔ اگر یہ رنگ اس کا چٹی چمڑی ہو، لیکن یہ کہ جو دھوکہ دیتا ہے، جو سود کھاتا ہے، جو رشوت کھاتا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ کالا ہے، کیونکہ کردار اس کا کالا ہے، تقوی اس کے اندر نہیں ہے۔ کتنا ہی کالا ہو، کردار اس کا اچھا ہو تو پھر وہ اللہ کے ہاں معزز ہے، سفید ہے، معتبر ہے۔ چہرہ اس کا قیامت کے دن چمکے گا، یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ۔ قیامت کے دن کچھ لوگوں کے چہرے سفید ہوں گے جو متقی پرہیزگار ہوں گے، کچھ کے کالے ہوں گے کہ جن کے کرتوت کالے ہوں گے۔ بتا یہ رہا ہوں کہ اگست کا مہینہ ہے، تو 14 اگست عنقریب، اگست کا جو مہینہ آ رہا ہے 14 اگست ہے، پاکستان بنا، اس کی بنیاد ہے۔ پاکستان کوئی بے بنیاد ملک نہیں ہے، اس کی بنیاد کیا ہے؟ قرآن کی یہی آیت ہے، فَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ وَفَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ۔ اس لیے جب قائد اعظم کے سامنے کہا گیا کہ جی مسلمان اقلیت، ان کا نہیں ہے، مسلمان اقلیت نہیں، مسلمان ایک قوم ہے، مسلمان ایک ملت ہے، ہم اقلیت اس لیے ہمیں الگ ملک چاہیے۔ 75 سال پہلے جو ہمارے بزرگوں نے پاکستان بنایا، سکھوں کو اب یاد آ گیا کہ بھی یہ ہندوؤں کے ساتھ رہا، یہ سکھ ہم سے، ہمارے بزرگ داد دے دیں ہمارے بزرگوں کو، اللہ ان کو دعا دے دیں جنت الفردوس عطا فرمائے۔ ان کی دانش دیکھیں، ان کی سمجھداری دیکھیں کہ وہ 75 سال پہلے سمجھ گئے تھے کہ ہندوؤں کے ساتھ نہیں رہا جاتا۔ سکھوں کو اب سمجھ آ گیا، کینیڈا میں وہ کر رہے ہیں، ووٹ کر رہے ہیں، اور بھائی کینیڈا اور ملک ہے، ہندوستان میں آ کے کرو۔ 75 سال ویسے بھی کہتے ہیں سکھوں کی سردار جی ذرا پیچھے ہی ہوتے ہیں اور اب تو تاریخ بتا رہی کہ بہت پیچھے۔ مسلمان کی دانش اور خصوصاً اجتماعی دانش بہت آگے ہوتی ہے۔ اس وقت مسلمانوں نے فیصلہ، ہم نے پاکستان بنایا۔ اب آپ دیکھیں ہندوؤں کے ساتھ کوئی رہ سکتا ہے؟ جو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ہم یہاں رہیں گے، ان ہندوؤں کو ہم مسلمان کریں گے، بھائی ہندوؤں کو تو کیا مسلمان کریں گے، مسلمانوں کو وہ بگاڑ رہے ہیں۔ پستول دکھا کے کہتے ہیں بھائی رام رام کا نعرہ لگاؤ بنگلہ دیش بن گیا، بڑے خوش ہوئے لوگ کہ جی وہ ہم نے 2 قومی نظریہ کو خلیج بنگال میں ڈبو دیا، آج خود ڈوب رہے، ان کے 50 سال کی انویسٹمنٹ ڈوب گئی ہے۔ ان کے ایجنٹ بھائی یاد رکھیے چھپتے پھر رہے ہیں۔ بنگلہ دیش میں کیا ہوا؟ اور مزے کی بات، مجھے مزہ اس وقت آیا جب دیکھا کہ بنگلہ دیش میں جو یاد رکھیے جلوس نکال رہے، تحریک انقلابی
وہ بنگلہ دیش کے جھنڈے کے ساتھ وہاں پاکستان کے جھنڈے بھی نظر آئے. لگتا یہ کہ ان کو اپنی غلطی کا احساس ہو رہا ہے. ہمیں بھی ہونا چاہیے. ان کو ہو گیا، ہمیں بھی ہونا چاہیے. چلے اب ہندو تو سمجھے تھے کہ دو، ہم نے ہندوستان بنگلہ دیش کو الگ بنایا. اب مسئلہ یہاں تک آ گیا کہ بھئی ایک کے بجائے دو اسلامی ملک ہو گئے. اب اگر ضرورت پڑی وہ وہاں سے ان کو چھیڑیں، یہاں سے ہم چھیڑیں گے، ہندوستان کو بھاگنے کا موقع ایک وقت ایسا آئے گا انشاءاللہ. کوئی ایماندار لوگ آئیں گے تو ایسی نوبت انشاءاللہ انتظار کریں. ہر کام اپنے وقت پہ ہوتا ہے. جن لوگوں نے پاکستان کے خلاف سازش کی، اللہ نے ان کی نسلوں کو عبرت کا نشان بنایا ہے. اب بھی جو کر رہے ہیں ان کے ساتھ بھی وہی ہوگا، کیونکہ یہ اسلام کے نام پہ بنا تھا. مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ پاکستان کی انہوں نے حمایت کی، قائد اعظم کی حمایت کی. یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تھے جو دیوبند کے سرپرست تھے. یاد رکھیے وہ انہوں نے مسلم لیگ کی حمایت کی، پاکستان کی حمایت کی. اور قائد اعظم کو یاد رکھیے انہوں نے کچھ اپنا وفد بھیجا ان کے پاس اور ان کو نصیحت کرنے کے لیے کہ جی آگے اسلامی ملک بنے گا، آپ اس کے سربراہ بنیں گے، آپ کو کس نہج پہ جانا چاہیے. اور کمال کی بات ہے کہ قائد اعظم کو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس وفد کے ذریعے سے تحفہ جو بھیجا نا، وہ کیا تھا؟ مسلح بھیجا تھا. کیا بھیجا تھا؟ اور وفد کو کہا تھا کہ جی آپ اسلامی ملک کے سربراہ بننے والے، آپ 5 وقت نماز پڑھا کریں. کیا کریں؟ 5 وقت نماز پڑھا کریں. مسلح ہم دے دیتے ہیں، نماز. قائد اعظم نے پھر ان کو واپس پیغام بھیجا کہ حضرت دعا فرمائیں، نماز 5 وقت پڑھ رہا ہوں، اللہ استقامت دے دے. یہ جو ہمارے لیڈر تھے نا، یاد رکھیے ہم تو کہتے ہیں کہ جی سر پہ ٹوپی نہیں تھی فلاں. بھائی الحمدللہ اچھا مسلمان تھے اور مسلمانوں کی خدمت کی. علامہ اقبال جس نے کہا تھا کہ اپنی ملت پہ قیاس اقوام مغرب نے سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. یاد رکھیے ان کو افریقہ میں برطانیہ کی حکومت کی طرف سے ان کو سفیر مقرر کیا گیا. کیا مقرر کیا گیا؟ سفیر. وائسرائے کی طرف سے سفیر مقرر کیا گیا، کاغذ آ گیا. لیکن آخر میں نوٹ، ایک شرط لکھی ہوئی تھی کہ آپ کی بیوی جو ہے نا وہ جتنے بھی پروگرام ہوں گے وہاں پر آپ کے ساتھ اس میں شریک ہوگی، پردہ نہیں کرے گی. دیکھو جی یہ انگریز لوگ بڑے اصولی لوگ ہیں. ہم کہتے ہیں یاد رکھیے ہم جغرافیائی طور پر تو آزاد ہو چکے ہیں، لیکن اب بھی فکری طور پر آزاد. اس کے لیے ضروری ہے کہ بھئی علماء، اسکالرز لوگوں کو فکری آزادی کی طرف ان کا ذہن بھی آزاد ہو. یہ 100 سال غلام رہے تو وہ سوچ چلتی رہتی ہے. اس لیے آپ دیکھیں نا علامہ اقبال، میں تو ایک صاحب ان کے ساتھ رہتے تھے ان کی مجلس میں خدمت میں، تو ان سے میں ملا ہوں. اقبال ٹاؤن میں رہتے تھے، میں ان سے ملا ہوں، ان کے حالات لیے. اقبال کیسے آدمی تھے؟ کہنے لگے جی جوانی میں تو لاؤبالی نوجوان تھے لیکن بعد میں اتنے سنجیدہ، آخر عمر میں اتنے دیندار ہوئے تھے. انہوں نے بتایا کہ جی جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آتا تھا آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے تھے. حضور کے ساتھ اتنی محبت ہو گئی تھی. مدینہ کا نام آتا تھا تو آنکھوں سے. اب دیکھیے انہوں نے شرط کیا رکھی انگریزوں نے، یاد رکھیے بھائی شرط یہ رکھی آپ کو سفیر بنا کر بھیج رہے ہیں، آپ کی بیوی مجلسوں میں وہاں شریک ہوگی اور پردہ نہیں کرے گی. علامہ اقبال نے اس کو مسترد کر دیا. وہ کہا میں سفیر نہیں بنتا، بڑا گناہگار آدمی ہوں لیکن حضور کی شریعت کا پابند ہوں. میری بیوی پردہ کرے گی. کیا کرے گی؟ بے پردہ کسی مجلس میں نہیں جائے گی. آج اقبال کا نام تو لیتے ہیں، نہ بیوی پردہ کرتی ہے، نہ بیٹی کرتی ہے، نہ بہو کرتی ہے، نہ ماں کرتی ہے.
اب تو دادیوں تک نوبت آ گئی، دوپٹہ اتار کے میدان میں آ گئی، وہ دادی جی بھی آ گئی۔ یہ بے حیائی کون پھیلا رہا ہے؟ اب آپ کو سند اور جو ہے نا بھائی کھوج لگا کے دکھایا نا کہ یہ پاکستان میں مسلمانوں میں بے حیائی کے جراثیم کون بولتا ہے۔ سفیر بنانے کے لیے بھی یہ شرط لگا۔ اب اقبال کو دیکھو انہوں نے نہیں کرتا کیونکہ میں گناہ گار تو ہوں، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا، اب آپ کی شریعت میں خاتون بے پردہ باہر نہیں جا سکتی، مجلس میں نہیں جا سکتی۔ کیا آج کے جو نوجوان ہیں وہ اس قسم کے اقبال والے مسلمان ہیں؟ میں نے بتایا نا آپ کو، بہن، بیٹی، ماں، اب تو دادی تک لپسٹک لگا کے میدان میں آگے گا۔ آپ کو کیسے پتا چلا کہ نکاح پڑھانے جانا ہوتا ہے؟ نکاح پڑھانے کے لیے جاتا ہوں، یاد رکھیے ایمانداری والی بات ہے، کھانا حلق سے نیچے نہیں اترتا۔ اتنی بے حیائی، جسم کی نمائش۔ حضور نے تو فرمایا تھا کہ قیامت کے قریب ایسی عورتیں ہوں گی کہ کپڑے پہنی ہوں گی لیکن برہنہ ہوں گی۔ کاسیات عاریات، مسلم شریف میں صحیح حدیث ہے۔ اتنا چست لباس پہنیں گی، اتنا جو نا باریک لباس پہنیں گی، جسم سارا نظر آئے گا، ہوں گی برہنہ، ننگی ہوں گی۔ ہم دیکھتے ہیں مسلمانوں میں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ انہی لوگوں نے پاکستان کا تصور پیش کیا۔ اقبال سے پوچھا گیا تھا کیسے آپ پاکستان، انہوں نے کہا کہ ہم مدینہ کی جو ریاست تھی اس دور میں اس کا ایک نیا تجربہ کرنا چاہتے ہیں اور بتانا چاہتے پوری دنیا کو کہ اس وقت بھی اسلام، قرآن اور سنت قابل عمل ہے۔ اگر ان پر عمل کیا جائے تو دنیا میں امن آ سکتا ہے، سکون آ سکتا ہے، ترقی، صرف جسمانی ترقی نہیں، روحانی بھی ترقی۔ یاد رکھیں دلوں پر حکومت ہو سکتی ہے۔ اس لیے پاکستان بنا تھا۔ یہ دو قومی نظریہ، اللہ فرماتے قرآن میں وَالَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ وَمِنْكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ۔ اللہ نے تمہیں پیدا کیا، پھر آگے دو گروہ بن گئے، کچھ کافر کچھ مومن۔ کوئی اور گروہ نہیں ہے، دو گروہ ہیں، دو ملتیں، دو قومیں۔ اس لیے دو قومی نظریہ، ہندو الگ قوم ہے، مسلمان الگ قوم ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ بھی جو ہے نا بھائی آلو گوشت کھاتے ہیں، ہم بھی آلو گوشت کھاتے ہیں۔ آلو گوشت کھانے سے بندے کے یاد رکھیے کہ سوچ ایک جیسی، پیٹ ایک جیسا ہو سکتا ہے۔ سوچ، عقیدہ، ایمان۔ وہ بھائی گائے کو خدا دیوتا اور جو ہے دیوی مانتے ہیں، اور ہم اس گائے کا گوشت کاٹ کے جو ہے نا بھائی وہ کیا بنا کے سیخ کباب بنا کے کھاتے ہیں، تو ہماری سوچ ایک جیسی ہے۔ وہ بدھ کے سامنے جا کے، ان کے ہم بڑے بڑے بدھ ہیں، ان کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، ان کے پھیرے لگاتے ہیں۔ ہم ایک خدا کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، ان کے ہاں دیوتا کروڑوں ہو گئے۔ اس لیے قائد اعظم نے صحیح کہا تھا کہ ہم الگ ایک قوم میں، ہم کوئی اقلیت، اور ہمیں اپنی شناخت پہ ہمیشہ اصرار ہونا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم الگ قوم میں، الگ ملت ہیں، اور پھر اٹھ جانا چاہیے۔ یاد رکھیے معمار حرم باز بتعمیر جہاں خیز، از خواب گراں خواب گراں خواب گراں خیز۔ وہ جو اقبال نے کہا معمار حرم مسلمان کو کہتے ہیں، خانہ کعبہ کو تعمیر کرنے والے۔ آپ لوگوں کو، نوجوانوں کو کہتے ہیں کہ معمار حرم باز بتعمیر جہاں خیز، کہتے ہیں اب دوبارہ جہان کی تعمیر کے لیے تمہاری ضرورت ہے۔ اس وقت جو تہذیبیں چل رہی ہے، یعنی اسلام سے ہم ایک مذہب کے داعی نمائندہ نہیں ہیں، ہم ایک دین کے نمائندہ ہیں، ہم ایک تہذیب کے نمائندہ ہیں، ہم ایک ثقافت کے نمائندہ ہیں۔ یہی ان لوگوں کو، کافروں کو چبھتی ہے۔ پاکستان اس لیے بنایا تھا، دیکھیے ہماری معیشت اور ہے، ہم سود کو برداشت نہیں کرتے، ہماری معاشرت اور ہے، ہم بے حیائی کو برداشت، ہمارا کھانا پینا اور ہے، شراب نہیں پیتے، سور کا گوشت، خنزیر کا گوشت نہیں کھاتے،
ہمارے 5 وقت نماز ہے، رمضان کا روزہ ہے، حج بیت اللہ ہے، یاد رکھیے سال کے بعد زکوٰۃ ہے، ہمارے رنگ ڈھنگ ہماری شناخت الگ ہے۔ ہم یاد رکھیے کسی بھی الکفر ملت، باقی جو کافر ہے وہ ایک طرف ہے۔ ہم جہاں بھی مسلمان جہاں یورپ میں بھی ہیں وہاں بھی انہوں نے اپنی شناخت برقرار رکھی، برقع پہنتی ہیں بہنیں بیٹیاں، ان کو تکلیف ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ آزادی آزادی آزادی۔ بھائی یاد رکھیے جہاں کہیں پینٹ شرٹ خاتون کو پہننے کی آپ کی آزادی، اگر آپ کہتے ہیں آزادی تو پھر برقع پہننے کی بھی آزادی ہونی چاہیے، آزادی تب مکمل ہوگی نا۔ اس لیے وہ کافرانہ آزادی کو آزادی کہتے ہیں، مسلمانوں کو آزادی نہیں دیتے، پابندی لگا دیتے ہیں۔ اس لیے نوجوانوں کو سمجھ میں اب یہ بات آنی چاہیے کہ یہ ہمیں دھوکہ، آزادی کے نام پہ دھوکہ، ڈبل گیم، ڈبل اسٹینڈرڈ، انسانی حقوق کے نام پہ۔ فلسطین میں دیکھیں انسان نہیں، 39,000 مار دیے گئے، مقبوضہ کشمیر میں انسان نہیں، برما میں نہیں ہے۔ مسلمان سیکولرزم، بعض تو بابو ایسے نکل آئے ہیں کہتے نہیں سیکولرزم، وہ قائد اعظم کی 11 ستمبر کی تقریر ہے۔ بھائی یہ قائد اعظم نے صرف 11 ستمبر کو تقریر کی، اس سے پہلے ان کی کوئی زندگی نہیں، کوئی تقریر نہیں۔ 11 ستمبر میں بھی انہوں نے کون سی غلط بات کی؟ انہوں نے کہا کہ بھائی ریاست آپ کو جو ہے نا، بھائی ریاست کو آپ کے مذہب سے کوئی وہ لین دین نہیں، آپ عیسائی ہیں گرجا چلے جائیں اپنی عبادت کرنے کا، ہندو ہیں مندر چلے جائیں، مسلمان ہیں مسجد جائیں، کسی کو مندر جانے سے ہم نہیں روکیں گے۔ یہی بات ممبر پہ بیٹھے میں کہتا ہوں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ہر جو نہ بغیر مسلم کو اپنے مذہب پر چلنے کی اجازت ہے۔ یہ سیکولرزم نہیں، یہ اسلام کی وسعت نظر ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وہ دوسری آیت جو میں نے پڑھی سورہ شعراء کی، موسیٰ علیہ السلام، یاد رکھیے فرعون نے بنی اسرائیل کو غلام بنایا۔ آزادی کتنی بڑی نعمت ہے یہ بتانا چاہتا ہوں۔ مصر میں اصل میں بنی اسرائیل جو ہیں ان کا علاقہ ہے شام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے مصر آئے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب بادشاہ بنے، کہنے لگے اب اپنا بیٹا بادشاہ ہو گیا تو وہ سارے ادھر آ گئے۔ پھر ایک وقت آیا، عیسائی خاندان تھا یہ بنی اسرائیل کا، ایک وقت آیا کہ یہ غلام بن گیا۔ دیکھیے وقت بدلنے میں دیر نہیں۔ بنگلہ دیش میں دیکھیں جو شاہی خاندان والے لوگ تھے اب در بدر ہو گئے۔ پھر یہ سوال یہاں پر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا بنی اسرائیل میں سے۔ کسی نجومی نے کہا تھا، یاد رکھیے، اس لیے کسی نجومی کے پاس نہیں جانا۔ حضور نے فرمایا جو نجومی کے پاس جائے اس کی بات پہ یقین کرے، اس کی 40 دن کی نمازیں قبول نہیں۔ یہ نہیں کہ نمازیں ہی نہ پڑھے، نمازیں تو پڑھتا رہے، عہدہ برا ہو جائے گا، لیکن نماز کا جو نور ہے، نماز کا جو اجر ہے، نماز کی جو شاباشی اللہ کی طرف، وہ اس کو نہیں ملے گی۔ کسی نجوم بھی کہا تھا فرعون کو کہ بنی اسرائیل میں لڑکا پیدا ہوگا، وہ جو نا اس کے ہاتھوں تمہاری حکومت ختم ہوگی۔ اس نے کہا ہم اس بچے کو پیدا ہی نہیں ہونے دیں گے، جو بچہ پیدا ہوگا مار دیں گے، بنی اسرائیل میں جو لڑکا پیدا ہوتا مار دیتے۔ دیکھیے غلاموں کی کوئی زندگی نہیں ہوتی، لیکن جو اللہ نے جس کو بھیجنا تھا، موسیٰ علیہ السلام آئے، ماں نے ڈر کے بکسے میں ڈال کے دریا میں ڈال دیا، دریا سے سیدھا وہ نہر کے ذریعے سے فرعون کے محل میں اٹھایا۔ جس کو اللہ نے بھیجا تھا کہاں بھیجا؟ فرعون کے گھر، اور فرعون کے ذمہ لگایا کہ اس بچے کی پرورش کرو، اچھی طرح کھلاؤ پلاؤ، ہاں جی خدمت کرو۔ کہتے ہیں تدبیر کند بندہ تقدیر زند خندہ، بندہ ہیلا کرتا رہتا ہے، پروگرام بناتا رہتا ہے، تقدیر اس کے اوپر ہنستی رہتی ہے کہ ہوا کیا ہے تجھے، آگے تیرے ساتھ ہونا کیا ہے۔
وہی موسیٰ علیہ السلام، وہی بچہ جو ایک بچے کے لیے جو نا بھائی کہ وہ میرے تخت و تاج، یہ کرسی کے لیے لوگ جو نا کیا کچھ کرتے رہے. ہاں جی، یہ پرانی بات ہے، کوئی نئی کہانی. اب بھی جو کرسی پہ بیٹھ جائے کہتے ہیں مار دو، چھوڑیں گے نہیں. کئی اتنے ہزاروں بچوں کو فرعون نے قتل کیا. اس لیے جو استعماری طاقتیں ہوتی ہیں ان کے نزدیک نہ کسی بچے معصوم کا حق ہوتا ہے، نہ انسان کا حق ہوتا ہے. بھائی یہ استعماری فرعون یہ اس کے لیے ایک سمبل، ایک نمونہ ہے. موسیٰ علیہ السلام ان کے گھر میں پلے بڑے، لمبا واقعہ ہے. واپس آئے پیغمبر بن کے، کہا بنی اسرائیل کو آپ میرے ساتھ شام بھیج دیجیے، یعنی غلامی سے ان کو نجات دے، اپنے علاقے میں جانے دیں، آزادانہ رہیں گے وہاں پر. ان ارسل معنا بنی اسرائیل ولا تعذبهم. تو غلامی ہے یہ عذاب. بھائی ہم جغرافیائی طور پر اس عذاب سے بچ چکے ہیں، جنہوں نے ہمیں نکالا اللہ ان کو جزائے خیر دے. اب فکری طور پر بھی یاد رکھیے، انگریز تو گئے اپنے شاگردوں کو یہاں چھوڑ کے گئے، سانپ چھوڑ کے گئے جو اب اژدہا بن چکے. اللہ ان سے بھی ہمیں نجات عطا فرمائے. ان سے نجات کے لیے پھر ایک اور جدوجہد آزادی کرنی پڑے گی، پھر مسئلہ حل ہوگا. اب وہ کہنے لگے الم نربک فینا ولیدا. موسیٰ علیہ السلام کو کہا بھائی آپ تو ہم میرے گھر میں پلتے رہے، تجھے جو نے کھلایا پلایا، آج تو آ کے کہہ رہا ہے کہ پوری قوم کو آزادی دے دو، ہم نے ان سے خدمت لینی ہے، کام لینا. موسیٰ علیہ السلام اس کے جواب میں فرماتے ہیں وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ. وہ جو احسان تو نے میرے اوپر کیا، کھلایا پلایا ہے نا جی، کیا ایک بندے کو کھلانے پلانے کی وجہ سے پوری قوم کو غلام بنانے کا جواز بنتا ہے؟ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيْكَ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي إِسْرَائِيل. کہ تو ساری قوم کو جو نا بھائی تو غلام بنائے. کوئی جواب نہیں تھا. پیغمبر کی بات نہیں مانی. فرعون کیا ہو گیا؟ بحر قلزم میں غرق ہو گیا. استعماری طاقتیں ہمیشہ غرق ہوتی ہیں، ان کا کوئی مستقبل نہیں ہوتا. اس لیے انسان کو انسان رہنا چاہیے، انسان کو کسی کی آزادی کو سلب نہ کرے. میں حضرت عمر والی بات آپ کو کہہ کے یہ 14 اگست کی بات ختم کر رہا ہوں، مکمل کر رہا ہوں. یاد رکھیے ان کے گورنر سے کوئی ایسی غلطی ہوئی، گورنر کو پیش کیا، حضرت عمر نے فرمایا ماؤں نے ان بچوں کو آزاد جنا ہے، تم نے کب سے ان کو غلام بنانا شروع کیا ہے؟ آج ہم بھی کہتے ہیں بھائی یاد رکھیں اپنے سارے اشرافیہ حکمرانوں کو، سب کو بھائی کہ ماؤں نے آزاد جنا ہے، تم نے کب سے ان کو غلام بنانا شروع کیا ہے؟ انسانی حقوق کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ سے یہ سمجھ عطا فرمائے. لائن جی سوال. اچھا جی، توبہ کا طریقہ اس کا اگر کوئی اقسام ہے تو بتا دیں. کیا اللہ ہر گناہ معاف فرما دے گا؟ اچھا جی، توبہ 2 رکعت صلاۃ توبہ نفل پڑھ لیں، اس کے بعد جو غلطی گناہ اس کے بارے میں اللہ سے یہ عہد کریں، وعدہ کریں کہ فی الحال میں نے یہ گناہ چھوڑ دیا، پہلی شرط. آئندہ نہیں کروں گا، عزم مصمم، دوسری شرط. ٹھیک ہے نا جی؟ اور جو ہو چکا ہے اس پر ندامت، شرمندگی ہو، تیسری شرط. اور اگر کوئی مالی نقصان کسی کا کیا ہے وہ واپس کرے، یہ چوتھی شرط ہے. یہ توبہ کی شرائط ہیں، توبہ ہو جائے گی. ویسے ہمارے ہاں جو کہتے ہیں یا اللہ میری توبہ، یا اللہ، نہیں، یہ طریقہ ہوتا ہے توبہ کرنے کا. بیماریوں اور تکالیف سے حفاظت کے لیے کوئی مجرب دعا بتا دیں. بیماریاں آتی رہتی ہیں اور اللہ تعالیٰ سب بیماروں کو شفا عطا فرمائے. تو سب سے بڑی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب بیمار ہوتے، بخار ہوتا تو علاج کرتے تھے، دوائی کھاتے تھے، سمجھ گئے کہ نہیں؟ اور وہ علاج آپ اس کی طرف توجہ کریں، علاج کریں. ہاں علاج کے ساتھ آپ کو بتاؤں کہ سورہ فاتحہ 3 مرتبہ
پڑھنے کے بعد پانی میں دم کر کے پی لیا کریں. اس کو سورۃ الشفا بھی کہتے ہیں. انشاءاللہ آپ کو اللہ شفا دیں گے، دوائی میں اللہ اثر ڈال دیں گے، لیکن علاج کریں. مسجد میں داخل ہوتے ہوئے اونچی آواز میں سلام کرنا، حالانکہ اس وقت لوگ نوافل اور ذکر اذکار میں مشغول ہوتے ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ صحیح نہیں ہے. لوگ یاد رکھیے، جو اپنی کوئی تلاوت کر رہا ہے، کوئی ذکر کر رہا ہے، کوئی نفل پڑھ رہا ہے، ان کو ڈسٹرب نہ کرے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز پڑھ کے جب گھر جاتے تھے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جو نہ ہم لوگ سوئے ہوتے تھے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سلام کرتے تھے، کہتے ہیں اتنی آواز میں سلام کرتے تھے کہ سونے والے کی نیند خراب نہیں ہوتی تھی اور جاگنے والا سن لیتا تھا، جواب دے سکتا تھا. اسی کو اپنائیں، مسجد میں بھی گھر میں بھی. نیکی کرنے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے، نیک طریقہ ہونا چاہیے. تو اپنی طرف سے جو نہ کوئی اس طرح کی حرکتیں نہ کریں. اچھا جی، کہتے ہیں بھئی جمعے کی جماعت کے وقت حال کی آخری صف میں دونوں سائیڈوں پر جگہ خالی ہوتی ہے، درمیان میں کھڑے نمازیوں سے گزارش ہے کہ پہلے سائیڈ والی جگہ مکمل کر لیں تاکہ سینٹر میں جو جگہ خالی ہو جائے اس پر آدمی کھڑے ہو نماز پڑھ سکیں. جزاک اللہ. یہ جو دروازے پہ بیٹھے ہوتے ہیں ان کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں، اور ابھی تو ساری جگہ پر ہو چکی ہے، ہر کوئی اپنی جگہ پہ ہی بیٹھا ہے. اس وقت ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن احتیاط کریں کہ بھئی جب بھی مطلب ایک راستہ کھلا ہونا چاہیے، اتنی بات ہے، تاکہ اگر مسجد میں کے اندر کوئی گنجائش ہے، کوئی جگہ ہے تو مسجد کے اندر آ جائیں، اندر آ کے نماز پڑھ لیں. یہ لیکن اس وقت تو سائیڈوں پہ بھی جگہ جو ہے نا بھئی مکمل ہے، تو دروازے پہ راستہ بند نہیں ہونا چاہیے، آنے کا راستہ کھلا رکھیں. اللہ تعالی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے. اور ایک بات اور بتاؤں، 14 اگست کو ہم یوم آزادی مناتے ہیں. 27 رمضان کو بھی چاہیے کہ یوم آزادی، کیونکہ یہ آزادی 27 رمضان المبارک کو ہمیں ملی. لیلۃ القدر بھی ہے اور پاکستان ملا بھی ہمیں ہے بھئی 27 رمضان کو. اللہ کی طرف سے شاید یہ اشارہ ہے کہ لیلۃ القدر والی رات یہ ملک بنا ہے، اس میں اللہ کے دیے ہوئے نظام کو کیا کریں؟ نافذ کریں. سارے لوگ نیت بھی کریں، دعا بھی کریں کہ اس ملک میں اسلامی نظام کے لیے، قرآن اور سنت کے نظام کے لیے ہمیشہ دعا بھی کریں گے، اور انشاءاللہ ہمیشہ کوشش بھی کرتے رہیں گے کہ یہاں اسلامی نظام آئے، مبارک نظام آئے، برکتوں والا نظام آئے، تاکہ یہ جو ہمارے بزرگوں نے محنت کی، پاکستان بنایا، تو اس کا یاد رکھیے، اس مقصد کی طرف ہم آگے، اسلامی معاشرے کی طرف آگے چلیں. اب مشکلات، مسائل ہمارے سامنے اتنے آئے ہوتے ہیں. ابھی ایک بزرگ بتا رہے تھے کہ ان کے مارکیٹ میں بندے نے پیسے دینے تھے، تو پیسے مانگے تو بندے کو قتل کر دیا، کیونکہ اگلے کو پتا ہے کہ قتل کروں گا تو قصاص تو ہوگا نہیں. اسلامی نظام ہو تو ایک ہفتے کے اندر اس بندے کو قصاص لٹکا دے میدان میں آ کے، اگلے کسی کو جرت نہیں ہوگی. ہم یہی نظام چاہتے ہیں، ایک کو لٹکا دیں تو سارے کے ساروں کو عبرت ہو جائے گی. وہ قتل کرنے سے پہلے 1000 مرتبہ سوچے گا کہ بھئی میری بھی گردن اڑا دی جائے گی، میرا بھی ہاتھ کاٹا جائے. چوری کوئی نہیں کرے گا. اللہ صحیح سمجھ عطا فرمائے. اور جو اللہ نے آزادی ہمیں دی ہوئی ہے، ملک ہمیں دیا ہوا ہے، اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. لین چکر سبب